final conclusion. Now I just want to talk about a little something else also. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی، اور 2-2.5 گھنٹے آپ نے مجھے باور کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن میں ویسے کیونکہ اب یہ موقع ہے مائنورٹی رائٹس کے بارے میں، تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ مائنورٹی رائٹس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، یا ججز کیسے دیکھ رہے ہیں، لیگل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے. تو اب یہ کہ مائنورٹی رائٹس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، یا ججز کیسے دیکھ رہے ہیں، لیگل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 96.3% مسلمان ہیں پاکستان میں، اور ہندوز 1.6% ہیں، کرسچنز 1.6% ہیں، اور باقی جو ہیں پاکستان میں، اور ہندوز 1.6% ہیں، کرسچنز 1.6% ہیں، اور باقی جو لگا لیں اگر سکھس ہیں برادرز ہمارے، بدھسٹ اور باقی جو لوگ ملا کے 1% سے بھی کم ہیں. اتنی ان کی مقدار ہے. میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ صرف نمبر کی بات ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کم ہیں لوگ، ہم زیادہ ہیں مسلمان، اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے. آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈامنٹل جو میرے ہیں. تو اس لیے آپ یہ ریلیکس کریں اور ریسٹ ایشور کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھیں تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق. آپ کے بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور مائنورٹی ایک صرف نمبر کا نام ہے، اس سے آگے زیادہ نہیں ہے. ہماری رپورٹس جو ہماری کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی. ایک فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے 2023 سے بھی کم ہے. ہمیں اتنی ان کی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی ڈسپائٹ کانسٹیٹیوشنل ریلیجس فریڈم گارنٹی کچھ نہیں ہے. ریلیجس minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions, and desecration of houses of worship and cemeteries. یہ رپورٹ ہے ہمارے بارے میں، جو ہمارے حالات ہیں ملک کے ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کو بہتر کرنا ہے ہم کو. اور اس سلسلے میں پازیٹیوز کی بات بھی کر لوں کہ ہمارے ہاں کافی ایسی مائنورٹیز کمیونٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے. ہمارے اپنے کورٹ میں بہت لوگ رہے ہیں، AR کورنیلیس صاحب رہے ہیں، دورا پٹیل صاحب رہے ہیں، رانا بھگوان داس صاحب رہے ہیں، رستم سہراب جی سدھوا صاحب رہے ہیں، اور بڑے کمال اور بڑے ججز رہے ہیں ملک کے. So we have acknowledged, as far as the justice sector is concerned, we've had positives and good people there. But what I want to really say today is, which I don't understand, and I want to share this, we have experts sitting here, اتنے قابل لوگ ہیں سارے، کہ ہمارا مذہب بھی، اور اب میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اس کمرے میں، کہ ایکچولی چینج تو ہم نے لانا ہے نا. 96% تو ہم ہیں، ہم نے ان کے لیے اسپیس بنانی ہے، ہم نے ان کے لیے جگہ بنانی ہے. یہ تو 1.6% یا 1% ہیں، اور پھر بھی پرابلم میں ہیں، اور ہم 96% ان کو نہیں سمجھ پا رہے. تو شاید گفتگو تو ہمیں آپس میں کرنی چاہیے بجائے ان کے ساتھ کرنی چاہیے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. اگر ہم گفتگو اپنی کریں اور سمجھے میں مسلمانوں سے مخاطب اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں اپنے، ہمارے گھر میں 1.6 یا 2% یا 3% مائنورٹیز ہیں جو بہت پریشان ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں غلط؟ ہمیں سوچنا پڑے گا. تو میں دیکھتا ہوں ایز اے جج بھی، میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں جی کہاں سے میں سمجھ لوں، اس وزڈم کہاں سے لاؤں، کیسے سمجھوں کہ مائنورٹی رائٹس کو کیسے دیکھنا ہے مجھے. تو میں قرآن شریف کی طرف ہی جاؤں گا نا ایز اے مسلمان. میں اور کدھر سے شروع کروں گا؟ تو قرآن سے شروع کرتا ہوں. تو میں سورہ البقرہ پڑھتا ہوں. سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے لیٹ دیر بی نو کمپلشن ان ریلیجن. یہ سیدھا سیدھا ایک میسج آ گیا ہمیں. For the truth stands out clearly from falsehood, so whoever renounces false gods and believes in Allah has certainly grasped the firmest unfailing handhold. So basically, no compulsion in religion. This foundational verse asserts the freedom of belief and religion, indicating that faith should be a matter of personal conviction without coercion. یہ پرسنل معاملہ ہے ہر آدمی کا. یہ سورہ بقرہ ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا چلیں، قرآن شریف سے ہم نے دیکھ لیا، پھر ہم جاتے ہیں اپنے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کی لائف دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہمیں، اور ہم کہاں سے لیں ساری وزڈم. اپنے رسول سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا
سننا کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا. سو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا ہم پڑھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں کہ ارلیسٹ موسٹ سگنیفیکنٹ اپروچ جو انہوں نے لی ریلیجس ڈائیورسٹی اور مائنورٹی رائٹس کی, اس وقت بات کی انہوں نے مدینہ. اور ڈاکیومنٹ جو آؤٹ لائن کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی قسم کی ایگریشن نہیں کرنی, میوچل اسسٹنس کرنی ہے, فریڈم ہونی چاہیے ریلیجس پریکٹس کے لیے, افیکٹولی کریٹ کریں کہ سارے اکٹھے رہ سکیں مذاہب. یہ اس وقت کہہ دیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. میں مطلب کہاں سے سیکھوں گا, میں قرآن شریف اٹھاؤں گا, میں سننا اٹھاؤں گا, ادھر سے شروع کروں گا نا کہانی. تو ادھر تو یہ ہو رہا ہے. کووننٹس انہوں نے کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ کیے, بہت سی انہوں نے ایگزامپل جو دیا جاتا ہے کووننٹ آف جو کرسچنز آف نجران تھے ان کے ساتھ انہوں نے شور کیا تھا کہ ان کی چرچ کی پراپرٹی کسی قسم کی ان کی فیتھ کے معاملات میں ہم نے انٹرفیرنس نہیں کرنی. اور یہ کیس سارا آپ کی چرچ پراپرٹی کے جلانے کا ہو رہا ہے. تو کہاں کیا بات ہو رہی ہے اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے. تو جو ڈسکنیکٹ ہے نا اس کو پلیز ایڈریس کریں. ہم اپنے پرسنل لیول پہ تو سمجھیں, عدالتیں تو کرتی رہیں گی اور ججمنٹیں بھی ہوتی رہیں گی, امپلیمنٹیشنز بھی ہوتی رہیں گی, لیکن آپ اور میں جو مسلمان یہاں بیٹھے ہیں 96%, ہم خود تو انٹروسپیکشن کریں نا, خود تو سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں, ہمارے پچھلے آباء و اجداد پہلے کہہ کیا رہے ہیں اور ہم جا کس طرف رہے ہیں. تو بے شمار آپ کو ملتی ہیں حدیثیں ایسی جو کہتی ہیں کہ جی آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے نا مائنورٹیز کے ساتھ بہت کائنڈنیس کے ساتھ چلنا ہے, جسٹس کے ساتھ چلنا ہے. اور اس پہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, بہت سی ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں. چلیں یہ تو ہو گیا ہمارا مذہبی پہلو جس میں ہمارے قرآن میں اور سنہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ان کا خیال کرنا ہے, پروٹیکشن دینی ہے آپ نے ان کو. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں, ہم اپنے آئین پہ آ جاتے ہیں. اب آئین تو اتنا اسٹرانگ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں, اور اسی لیے میں جو ہماری مائنورٹیز یہاں بیٹھے ہیں آپ سنیں کہ ہمارا آئین کتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلے ہیں. اب پرنسپلز آف ڈیموکریسی یہ میں کوٹ کر رہا ہوں آئین میں سے, پریمبل میں کوٹ کر رہا ہوں, یہ سٹارٹنگ ہے, پہلا صفحہ ہے آئین کا. اگر آپ آئین کھولیں سارا نہ بھی پڑھیں, پہلا صفحہ پڑھ لیں پریمبل کا, تو پریمبل میں کیا لکھا ہے. دا پرنسپلز آف ڈیموکریسی, فریڈم اینڈ اکوالٹی, ٹالرنس رواداری اور اکوالٹی مساوات, اینڈ سوشل جسٹس سماجی انصاف, ایز اننسیٹڈ ان اسلام شیل بی فلی observed. جو اسلام نے کہا ہے اس طرح آپ نے انفورس کرنا ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسلام میں کیا ہے. wherein adequate provisions shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their cultures. اس سے زیادہ آپ کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے آئین میں کہ وہ اجازت ہے مائنورٹیز کو کہ فریلی پروفیس کریں, پریکٹس کریں اپنے مذہب کو اور ڈیولپ کریں اپنے کلچرز کو. یہ ہمارا آئین کہہ رہا ہے. wherein adequate provisions shall be made to safeguard legitimate interest of the minorities. ان کے کوئی اور بھی رائٹس ہیں وہ بھی لیجیٹیمیٹ جو ہوں گے پروٹیکٹ کریں گے. پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ آئین میں لکھا ہے, یہ آئین میں پہلا صفحہ ہے, آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے, سارا آئین پڑھنے کی ضرورت نہیں, پہلا صفحہ پریمبل کا پڑھیں تو یہ لکھا ہے. faithful to the declaration made to the founder of the nation قائد اعظم محمد علی جناح that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice, سماجی انصاف جو تھا. تو قائد اعظم صاحب نے کیا کہا تھا جی, یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. یہ آئین نے کہا ہے, جو انہوں نے کہا ہے ڈیکلیریشن وہ ہم نے فالو کرنی ہے. تو انہوں نے کیا کہا, اور یہ تو سب نے سنا ہوگا اور ہم بار بار پڑھ لیتے ہیں لیکن آگے کچھ اس پہ اثر نہیں ہوتا. ہم سب پہ 96% لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے سوچیں اس بات کو. ججمنٹ امپلیمنٹ ہو جائے گی ثاقب صاحب, لیکن آپ اور میں بھی تو کچھ کریں نا ایز این انڈیویجول. یو آر فری and you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. یہ قائد اعظم صاحب نے کب کہا, اور آج تک ہم اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پا رہے کہ بھئی جانے دیں جس نے جدھر جانا ہے, جس جو مذہب اپنا اختیار کرتے ہیں جائیں, پڑھیں, ان کو کلچر دیں, ان کو پروٹیکشن دیں کہ یہ ڈائیورسٹی آئے, انکلوسیوٹی آئے, کچھ سوچ آئے, یہ آگے بڑھ سکیں. اس طرح پھر بے شمار آرٹیکلز میں انہوں نے پڑھے ہیں, میں جانا نہیں چاہتا. آرٹیکل 4 دیکھیں جو ایک یونیک آرٹیکل ہے ہمارے آئین میں. آرٹیکل 20 ہے, آرٹیکل 21, 22 and it goes on 25, 36 principles of policy وغیرہ پہ. میں آگے آپ کو اس پہ نہیں لے جانا چاہتا. It's not a lecture on the constitution but آئین کی اندر
articles hain, one article after the other saying that we need to protect, give space to the minority, because if the minority flourishes, we as a nation flourish. वो flourish करेंगे तो हम flourish करेंगे, diversity आएगी, समझ आएगी, harmony आएगी, peace आएगा, ये सब समझना हमें चाहिए। और हम मैं आपस में मुखातिब हैं, हम आपस में मुसलमानों से कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको देखें और क्या वजह है कि हम इतनी तंग नजरी से सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और एक जजमेंट जो कि ये जिलानी साहब की जजमेंट कमाल लैंडमार्क जजमेंट है, एक और जजमेंट देने को मौका मिला, मुबारक अली वाला केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये जो आपका कोटा था ये चैलेंज हो गया। किसी ने कहा ये बताएं किस तरह दे दें हम क्रिश्चियंस को 5% कोटा, ये बताएं कहाँ लिखा आइन में, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, कहाँ प्रोटेक्शन? आर्टिकल 25 में तो लिखा है सिर्फ बच्चों को और औरतों को प्रोटेक्शन मिल सकती है, तो ये क्रिश्चियंस और माइनॉरिटीज कैसे प्रोटेक्शन ले रहे हैं? सो वी safeguarded that 5% for you in Mubarak Ali case, and I quote some of the provisions which are important. In order to safeguard the rights of the minorities and to provide equality of status and opportunities, the state has to endeavor to bridge the gap and ensure that the non-Muslim minority in our country gets to enjoy their fundamental rights under the Constitution with the same favor and force as enjoyed by the Muslim majority and majority of persons with fuller abilities. उसमें क्योंकि हमने minority उसका disabled persons का भी केस था इसके अंदर. The word minorities signifies merely a statistical number. ये मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में भी कह दिया. The word minority signifies merely a statistical number representing a class of people in the country who are non-Muslims. And सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज सैयद मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। उन्होंने कहा कि अगर इस तरफ चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल ना हो सकता हुआ तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। Constitution. So this was said very strongly by the Mubarak Ali judgment. We can read it sometimes if you want to. But what I want to come to is that we need to understand that it is high time कि हम अपना interfaith harmony, interfaith dialogue शुरू करें इस मुल्क में और ज़्यादा बढ़ाएं इस चीज़ को, बिकॉज हर मज़हब ये कह रहा है, हर मज़हब अपने आप हर दूसरे मज़हब को स्पेस दे रहा है, तो फिर क्यों नहीं ये काम हो रहा? मुझे नहीं समझ आ रही। जब हम क्रिश्चियनिटी को पढ़ते हैं, जब हम सिखिज्म को पढ़ते हैं, जब हम इस्लाम को पढ़ते हैं, सब मज़हब ये कह रहे हैं कि बाकी मज़ाहिब को जगह दो, स्पेस दो, एक्सेप्ट करो। तो फिर क्या वजह है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और हमारे इतनी रिजेंटमेंट है, इतनी एग्रेशन है अगेंस्ट माइनॉरिटीज? क्या वजह है? क्यों हम इतने नाराज हैं, इतने गुस्से में हैं, इतने एंग्री हैं? पोप फ्रांसिस फॉर एग्जांपल कहते हैं, जो इनके क्रिश्चियन पोप हैं, डायलॉग इज बॉर्न फ्रॉम एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन, from a conviction that the other person has something good to say. यहाँ से डायलॉग शुरू होता है, डायलॉग करना जरूरी है, says Pope Francis. मैं इनका कोट करता हूँ जी, मैथ्यू द न्यू टेस्टामेंट में से 7:12, so in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. So known as the golden rule, this verse is foundational for ethical treatment and respect towards others regardless of their faith. ये अब बाइबल से मैं कोट कर रहा हूँ। मैं फर्दर कोट करता हूँ बाइबल से, रोमन्स न्यू टेस्टामेंट 14:13 says, therefore let us stop passing judgment on one another. Instead make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of brother or sister. This verse encourages Christians not to judge others, promoting a spirit of acceptance. ये अब क्रिश्चियनिटी से हमें मैसेज मिल रहा है। अब इस्लाम की बात करते हैं। सूरह काफिरून, for you is your religion and for me is my religion. इससे ज्यादा बात क्या करें जी? आप अपना मजहब है, उसका अपना मजहब है, इसमें क्या मतलब अंग्रेजी भी नहीं है इतनी मुश्किल समझने वाली। For you is your religion, for me is my religion, says Quran. Then Surah Hujurat, O mankind, indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous. इसमें भी this verse emphasizes that unity and diversity of humanity encourages Muslims to respect other people. सिखिज्म में आ जाते हैं जी, गुरु ग्रंथ साहब जी की ये लिखा यूं लिखते हैं, no one is my enemy
and no one is a stranger. I get along with everyone. یہ مذہب کہہ رہا ہے جی, کیا خوبصورت بات ہے. پھر کہتے ہیں جی آگے, recognize the Lord's light within and do not consider social class or status. There are no classes or castes in the world hereafter. This teaching promotes equality, unity, dismissing any form of social or religious discrimination. یہ سارے مذہب یہ کہہ رہے ہیں, مطلب جو پڑھتے ہیں ہم اس میں تو لکھا ہے سارے مذہب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کا خیال کرو, ان کا اپنا پیار کرو, محبت کرو, کائنڈنس کرو. تو پھر غصہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ انٹالرنس کہاں سے جنم لے رہا ہے ہمارے سسٹم میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ٹالرنس کی طرف آنا پڑے گا. یہ ریلیجس ٹالرنس نیسیسری ہے. ناؤ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ایز اے سٹیزن ٹو سٹیزن. سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں, یہاں بات صرف ہو رہی ہے شہری, پاکستانی شہری کے ناطے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی یہ ٹالرنس کب آئے گی ہمارے معاشرے میں. لانی پڑے گی. ٹالرنس سے کیا ہوگا, پیس اینڈ ہارمنی آئے گی. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے. اس سے آپ ہولڈ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس, بیکاز اگر آپ ٹالرنس نہیں کریں گے تو وائلیشن آف ہیومن رائٹس امیڈیٹلی شروع ہو جاتا ہے. تو اپ ہولڈنگ دی ہیومن رائٹس. پھر دوسری بات کیا ہے, جیسے ہی آپ ہارمنی کی طرف چلتے ہیں, انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جاتے ہیں, تو ڈائیورسٹی اور انکلوسیوٹی ہوتی ہے. ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ہم ان کے ویو پوائنٹس لے رہے ہیں, ہماری سمجھ اور ہماری ورلڈ ویو چینج ہو رہا ہے. وہ بہت بہتر چیز ہے. ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے, ہماری اکنامکس بڑھ رہی ہے, ہماری نوکریوں میں لوگ آئیں گے, یہ ڈائیورسٹی لائیں گے, امپروو کریں گے اکانومی کو, بزنس کو, ٹریڈ کو. یہ ساری چیزیں گروتھ اور لرننگ کی طرف لے جائیں گی, ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں گی. تو اس لیے اس میں سوچنے کی کوئی دو آراء نہیں ہے اس میں کہ ہمیں ہارمنی لانی پڑے گی, پیار محبت سے باقی مائنورٹیز کے ساتھ چلنا پڑے گا اور ان کو اپنے ساتھ لا کے نیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف چلنا ہے, نہ کہ ان کو کسی طرح ہم دور کریں اپنے سے. اور ریورس میں جب آپ ریلیجس انٹالرنس آ جائے اگر, تو پھر کیا نقصانات ہیں. ایک دم کانفلکٹ اور وائلنس شروع ہو جائے گا معاشرے میں, جو آپ نظر آ رہا ہے, آپ کو دیکھ رہے ہیں. The minute you bring in religious intolerance, you will have conflict and violence in the society. Violation of human rights will start. Obvious باتیں, اس میں میرا خیال سوچنے والی بات نہیں ہے. سوشل ڈویژن پیدا ہوگی اس کمیونٹیز کے بیچ میں, ڈفرینسز آئیں گے, اور اکنامک ڈیٹیریوریشن ہوگی, کیونکہ اس سب کی کاسٹ ہے. اس سارے وائلنس کی, سب کانفلکٹ کی کاسٹ ہے, اکنامک کاسٹ ہے, وہ بڑھے گی, آپ کا ملک اور پیچھے جائے گا. برین ڈرین ہوگی, لوگ یہاں سے چلے جائیں گے, وہ کہیں گے بہت زیادہ فساد ہے یہاں, بہت کانفلکٹ ہے, یہاں سے ہم جاتے ہیں کسی اور ملک چلے آتے ہیں. تو برین ڈرین آپ کی ہونے لگ جائے گی. آپ ڈیولپمنٹ اور انوویشن کو روک رہے ہیں کیونکہ آپ لڑائی کر رہے ہیں ہر وقت, آپ تو لڑتے ہیں سارا دن. تو کیا انوویشن ہوگی اور کیا قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو میرے خیال میں بہت ضروری سوچنا پڑے گا آپ کو کہ ایز سٹیزنز we have to change from today onwards. We need to bring in love and harmony towards our minorities. ہمارا جب مذہب یہ کہہ رہا ہے, ہمارا آئین یہ کہہ رہا ہے, تو پھر کہاں سے ہم سوچ لا رہے ہیں انٹالرنس کی, یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو میں جیا جاگی جو آئی تھیں, انہوں نے کہا کہ جی وائسز انہرڈ ہیں, تو آپ کو تو میں کہہ دوں کہ آپ کی وائس تو سن لی آج, کم از کم یور وائس از ہرڈ اینڈ ویل ٹیک اٹ اپ ایٹ دی سپریم کورٹ. اور کچھ ہو نہ ہو تو آپ کی آواز تو سن لی. اور میں فائنلی بس یہ کہنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ یہاں گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ وہ سنیں, اور میں 4-5 پوائنٹس کہنا چاہوں گا, اور یہ میں انگریزی میں بولوں گا. میں چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو فالو کریں. یہ سٹیپس ہمیں لینے لازمن ہیں اگر ہم ملک کو کسی اور لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں. اگر پاکستان نے ایک ٹالرنٹ نیشن بننا ہے, پروگریسو نیشن بننا ہے اور آگے چلنا ہے, تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں پڑھوں گا, اور 5 پوائنٹس ہیں. دیکھیے, فرسٹلی, the state must ensure the effective implementation of these constitutional provisions جو اوپر ہم نے دیکھی. It must take proactive measures to protect minorities from violence and discrimination, ensuring that perpetrators of such acts are brought to justice swiftly and decisively. Number 2, the state must promote social harmony and tolerance through education and public awareness campaigns by fostering an environment of mutual respect and understanding. We can dismantle the barriers of prejudice and ignorance that often fuel discrimination. Number 3, the state must ensure the equitable representation of minorities in all spheres of public life, including government, law enforcement, and the judiciary. This representation is crucial for ensuring the minority perspectives are included in the decision-making processes that shape our society. 4, the state must protect the cultural and religious heritage of minority communities. This involves preserving places of worship,
supporting cultural events and recognizing the contributions of minorities to nation's rich tapestry of history and culture. And lastly, the state must provide avenues for redress and support for minority communities facing injustice. This includes establishing commissions or bodies tasked specially with addressing minority issues, ensuring that their voices are heard and their grievances addressed. And this is what I think the state has to follow and do and take it further. And in the end, I will just quote Dalai Lama for that, and I think he's explained it also beautifully. He says, and Dalai Lama says, "My religion is very simple. My religion is kindness." सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना रिवायत नहीं बल्कि लाजमी आइन का तकाजा है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि अगर कोई नया निज़ाम बनाना चाहता है तो बना ले, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। अक़लियतों के लिए अच्छे हालात पैदा करना 96% मुसलमानों की जिम्मेदारी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें अच्छी सेहत में रखे। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से सेमिनार में खिताब करते हुए कहना था कि आपने कुछ और तारुफ करवाया, मैं सीनियर प्योनी जज ही ठीक हूँ। मजीद बताते चलें, अक़लियतों के हकूक़ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा।